کبھی کبھی عرض پاک پر اترنے والی فصل گل کو بھی لالچ اور ہوس کی خزائیں نکل جاتی ہیں صدر عالی وقار۔ میری سماعت تخیل کسی فریادی کی دکھ بھری صدا سن رہی ہے کہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، غیروں کے ظلم و ستم کا شکار، آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا طلبگار۔ پھر میرے وفاداروں اور مجھے آزادی کی نعمت دلانے والے جانثاروں نے میرے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آخرکار قدرت نے مجھے آزادی کا پروانہ دیا۔ میں نے خود کو آزاد پا کر اپنے دامن میں سب کو لپیٹ لیا۔ میں دنیا کی نگاہوں میں سرخرو ہوا، مگر پھر اچانک کو یکایک منظر بدل گیا۔ وقت کا ظالم تیر چل گیا، مجھ سے عہد وفا نبھانے کی قسمیں کھانے والے زہریلے سانپ ہاتھوں میں لیے ظالم سپیرے بن گئے۔ مجھے سنوارنے اور سجانے والے مجھے توڑنے اور بانٹنے والے بن گئے۔ میں ٹوٹ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میں اپنے والیوں اور وارثوں کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو گیا کہ میں وہ پاکستان جو آج اپنے ہی چھلنی وجود کو دیکھ کر خود اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہی پاک وطن ہوں جس کی خاطر معصوم بچوں کی صدا، باوفا عورتوں کی وفا اور محب وطن مردوں کے لبوں پہ یہی دعا ہوتی تھی، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ دلوں کے میل آپس کے ملاپ میں بدل جائیں تو فصل گل لازوال ہو بھی سکتی ہے صدر عالی وقار۔ ہمیں اس فصل گل کو حیات لافانی بخشنے کے لیے عبدالستار عیدی کے روپ میں انسانیت کے لیے جینا ہوگا، جہانگیر خان کی طرح کھیلوں کے میدان میں اترنا ہوگا، مریم مختار بن کر ہواؤں میں اڑنا ہوگا، طاہرہ قاضی کی طرح قوم کے مستقبل کو ہر خوف و ڈر سے بچانا ہوگا، مولانا طارق جمیل کی طرح دینی تعلیمات سے لوگوں کے دلوں کو سجانا ہوگا، اور ایس پی شہربانوں کی طرح بنت حوا کا محافظ بننا ہوگا کہ بس ایک حقیقی حب الوطنی کی ادا چاہیے، اور دل سے نکلتی ہوئی سچی صدا چاہیے، اور امید کو یقین میں بدل دینے والی وفا چاہیے کہ خدا کرے کہ میرے گلشن میں خوشبوؤں کے میلے ہوں، خدا کرے کہ اس وطن میں سارے رنگ سجیلے ہوں، خدا کرے کہ اس زمین پہ عزت و حرمت کے وسیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں، خدا کرے کہ یہاں امیدوں کے ہاتھ پیلے ہوں۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔